یہ ابھی 2-4 دن سے عالم اسلام ایک غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس آخری عشرے میں جو اسرائیلی درندوں نے فلسطینیوں پر اور بالخصوص مسجد اقصیٰ پر جو اپنی بربریت اور ظلم کے منہ کھولے ہیں، آج ہم تو اچھے کپڑے پہن کے خوشیوں سے معمور ہیں اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ انبیاء کی اولاد۔ فلسطین یہ قدیم میں شام کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فلسطین کا نام نہیں ہے، یہ شام کا حصہ ہے۔ اب بھی فلسطین کے بارڈر سے شام کی آبادیاں نظر آتی ہیں، شام سے آپ مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قدیم میں شام کا حصہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقبرہ مبارک بھی وہاں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا وہاں ہے۔ 20 انبیاء کا مسکن و مرقد ہے وہ جگہ۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس سرزمین کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصیٰ کا مقام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی مسجد تو مسجد حرام بنائی گئی۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ صحابی نے پوچھا ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا 40 سال کا فاصلہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت ملنے کے بعد مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم، اور ایک قول کے مطابق مدینہ منورہ آنے کے بعد حکم ہوا، آپ نے 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مسجد نبوی شریف کا قبلہ اس طرف ہے، مسجد اقصیٰ اس طرف، بالکل اپوزٹ قبلہ تھا۔ اور جب حکم آیا تھا تو نماز میں تھے، ایک مسجد میں صحابہ نماز میں ہی گھوم گئے تھے۔ مسجد قبلتین، جو لوگ وہاں حاضری لگا کے آئے ہیں اس کی زیارت کر کے آئے۔ مسجد نبوی شریف میں بھی مسجد اقصیٰ کی طرف، تو مسجد اقصیٰ اس وقت رو رہی ہے۔ اور 2 لہریں ہیں، ایک مسلم امہ کی عوامی لہر ہے، یقیناً وہ غم میں بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، اور ایک لہر حکمرانوں کی ہے، وہ بغیرتی سے معمور ہے۔ OICO، اقوام متحدہ میں شریک اسلامی ممالک ہوں، سب پر سکوت کی مہر لگی ہوئی ہے، سوائے طیب اردگان کے اور کوئی ان کے حق میں نہیں بول رہا۔ ابھی 2-4 دن سے ہیں تو ہمارے بھی حکمران اسرائیل نواز، لیکن ظاہر بات ہے کہ عوامی دباؤ یہاں بہت خطرناک ہے، تو کوئی نہ کوئی رسمی بیانات آ گئے، ورنہ جو ایک مؤثر اقدام اور پالیسی ہوتی ہے، اس وقت اسلامی مملکتوں کے حکمران اللہ جانے ان کو کیا سونگ گیا، وہ چپ سادھے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو اپنے بس کی حد تک جہاں جہاں ہم ان مظلوموں کی آواز بن سکتے ہیں ہمیں آواز بننا چاہیے۔ جس حد تک ہم کو ان کے لیے توفیق ہو اس حد تک اپنی توفیق کو استعمال کرنا چاہیے، اور کم سے کم ہمارے ذمے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ہے، ان کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ سے درخواست ہے۔ خوشی ہوئی ہے کہ وہاں فلسطینی نہتے فلسطینی ہیں، وہ بچے بچیاں عورتیں بھی لاٹھیاں اور پتھر لے کر کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور کل کی خبر تھی کہ ان نے وہاں کی کوئی مسلم تنظیم ہے فلسطین کی، انہوں نے واپس ری ایکشن بھی کیا ہے، ان پر کوئی راکٹ پھینکے ہیں، اس سے بھی خوشی ہوئی ہے۔ اور مسلم امہ کے لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، پوری دنیا میں ایک واحد قوم افغان ہے کہ کسی بڑے سے بڑے دشمن کے حملے کے وقت انہوں نے پوری دنیا میں کسی سے اپیل نہیں کی آؤ ہماری مدد کو، اپنے ہاتھ جو لوہا لگا، پتھر لگا، لکڑی لگی، انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور ماشاءاللہ اس وقت تیسری سپر طاقت کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ کافر جب چڑھ دوڑیں تو ان کے آگے نہیں دوڑنا ہوتا بلکہ ان کے سامنے دوڑنا ہوتا ہے۔ مسلمان کے پاس ایمان کا اسلحہ، اعمال کا اسلحہ موجود ہے اور وہ اس سے خالی ہیں۔ تو بھائی ہم لوگ اہل فلسطین کی آواز بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟
27 کی شب کو وہاں نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے مسجد میں آگ لگا دی، اور پھر ڈانس کر رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں سارے یہودی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، مسلمانوں سے، ایمانداروں سے سب سے زیادہ بغض و عداوت جس قوم میں دنیا میں رہے گا اور ہے وہ یہودی ہیں، پھر مشرک ہیں۔ تو یہ یہود، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، آپ کی آخری نصائح میں یہ نصیحت تھی، جزیرۃ العرب سے ان یہودیوں کو نکال دو، نصارہ کو نکال دو۔ یاد رکھو ایک بات آج فنی آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو، ذرا میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایمان صرف اللہ سے محبت کرنے کا نام نہیں، اللہ کے رسول سے صرف محبت کرنے کا نام نہیں۔ ذرا میری بات سارے توجہ سے سنیں، ایمان صرف اللہ اور اس کے رسول کی ماننے اور ان سے محبت کا نام نہیں، اس سے ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایک آدمی کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کے دشمنوں کی بھی محبت ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک آدمی کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے بھی محبت ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من احب للہ وابغض للہ، آخر میں حدیث ہے فقد استکمل ایمانا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض بھی رکھا اس نے ایمان مکمل کیا۔ ہم کو جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ سے شدید محبت کرنا ضروری ہے، اللہ کے دشمنوں سے اسی قدر بغض اور نفرت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم کو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، ان سے محبت کرنا ضروری ہے، اتنی کہ اپنی اولاد، والدین، سارے لوگوں، اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا حکم ہے۔ مومن ہی نہیں ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک، ایماندار ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اولاد سے، سارے لوگوں سے، تاکہ اپنی جان سے، اسی قدر اللہ کے رسول کے دشمنوں سے اسی معیار کا بغض رکھنا بھی ضروری ہے، نفرت بھی ضروری ہے، نفرت بھی ضروری ہے۔ پھر ہم مسلمان ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں اور کافروں کی چیزوں سے ہمیں محبت ہے، کافروں سے محبت ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بات سارے احباب کو سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یاد رکھ لو ہمارے ایمان کمزور ہیں، ایمانوں کو ہم پکا کریں، نجات ایمان پر ہے، نجات ایمان پر ہے۔ منافق یہی تو تھے، ادھر آ کر کے یہاں محبت کا دعویٰ کرتے اور پیچھے کافروں کے پاس جاتے، جناب ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، حدیث میں بار بار آیا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، قص الشوارب اوفر اللحا، مونچھوں کو کٹواؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یہ یہود و نصارہ کی شکلیں تھیں، کلین شیو ہونا، داڑھی منڈا ہونا، اسلام کی، مردوں کی، مسلمانوں کی شکل نہیں تھی، وہ شکل ان کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں ہے نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود، کافروں کی تو مشابہت، ذرا سی ان کی شکل بنانا بھی جائز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کسی شکل بناتا ہے، ادائیں بناتا ہے، وہ انہی میں سے۔ ایک روایت میں ہے وحشر معہم، قیامت کے دن انہی کے ساتھ جمع ہوگا جن سے محبت۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک فنی بات آپ کو سمجھائی کہ ہمیں ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے سے پورا نہیں ہوگا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی ہمیں بغض نہ ہو۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اسلام
جہاں اصول بتاتا ہے وہاں اعتدال بھی سکھاتا ہے۔ کافر کے کفر سے نفرت ہے، اس کے جسم سے نہیں۔ ہاں مر جائے پھر اس کے جسم سے بھی ہے، کفر پر۔ کافر کے کفر سے نفرت، یہود و نصارہ کی بے دینی سے، بدھسٹ اور دنیا کے بد مذہب کمیونسٹ لوگوں کی کفر سے نفرت۔ اگر ہمیں ان کے جسم سے نفرت ہو جائے پھر اسلام میں تبلیغ کا دروازہ بند ہو جائے، دعوت کا دروازہ بند ہو جائے۔ کفر سے نفرت ہے، کفریات سے نفرت ہے ہم۔ احباب کو کچھ بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی کوئی محبت تھی، ورنہ جب بات شروع کی میں نے تو مجھ میں اتنی ہمت محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ بات کہہ سکوں گا اتنی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق